تمام مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آپ مل کے بیٹھ جائیں، آگے آگے آ جائیے حضرات۔ جو حضرات نماز سے فارغ ہو گئے ہوں ان سے محترمانہ گزارش ہے کہ وہ اندر آ جائیں۔ سوال محمد وعلی محمد برابر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدته القائل ولا یحصی نعماہ لا دون ولا یودی حقہ المجتہدون، لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي لا يسعى لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، وترى الخلائق بقدرته ونشر رياحه برحمته، وابتدأ بالسحور معدانا عليه الصلاة والسلام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشقات الضياء ومنهاج البادي والكتاب الهادي، مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها صدره بهجة الكافية وموجة الشافية، أرسله بالدليل المشهور والعلم المعصور ونور الذات وسعة النعم سيدنا الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المرجوين، أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم الله تعالى عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون۔ صلوات على محمد وعلى آله وسلم۔ محترم سامعین کرام، اجازت سید الشہداء ماتم دان مسلم بلا اشرائے محرم کی خواجہ اشیاء حسنہ شریف مدرسہ پارٹی کی جانب سے آج کی یہ چوتھی مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کرنا، اس میں ہمارا عنوان گفتگو ہے عظمت اہل بیت اور عظمت قرآن۔ آپ روزانہ مسلسل اس آیت کے تحت مجلس سماعت کر رہے ہیں اور اس چھوٹے سے ذاکر کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں جناب ہمارے قبلہ مرتضیٰ صاحب کا اور مولانا محمد عباس صاحب کا کہ میں ان کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ میں ان کے سامنے ان کا بچہ ہوں اور یہ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور بہت ماشاء اللہ بڑا خوشگوار سے ملے اور علماء پرست ہیں، خطیبوں کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، پروردگار ان کی عمر دراز فرمائے، پروردگار تمام مومنین جتنے بھی مومنین ہیں مسجد میں ہیں یا مسجد کے باہر ہیں دنیا میں ہیں، پروردگار سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزوں، خداوند عالم سورہ واقعہ کی اس گرامی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ عظمت اہل بیت کے سلسلے میں اور عظمت قرآن کے سلسلے میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ جو گزارشات معروضات میں نے طلاق کی خدمت جاریہ میں ہدیہ نظر کیے تھے، یقیناً واقعی ذہن میں محفوظ ہو۔ کائنات کا پروردگار تمام عالم انسانیت کے اذہان کو ایک مرکز فکر کی طرف متوجہ کر کے ارشاد فرما رہا ہے، فلا اقسم بما النجوم، کہ میں کیوں قسم نہ کھاؤں
اس دروازے کی، اس بیٹی کی، اس در کی، اس گھر کی جس پہ ستارہ اترا۔ انہو قسم اللہ تعالیٰ عظیم، انسانوں اگر تم جان لو، اگر تم سمجھ لو تو یہ قسم بہت عظیم ہے۔ آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے گفتگو آتی رہے گی، میں آپ کے سامنے جو بھی میرے ذہن میں ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ توجہ ہے محترم، یعنی آپ قرآن کو پڑھ جائیے، قرآن کا مطالعہ کر جائیے، اللہ نے پورے قرآن میں 100 سے اوپر قسم کھائی ہے۔ توجہ ہے، 100 سے اوپر قسم کھائی ہے، لیکن کسی قسم کو عظیم نہیں کہا۔ کس قسم کو عظیم کہا؟ جس پہ ستارہ اترا۔ توجہ ہے، اور پھر تعارف کرایا قرآن مجید کا اور اہل بیت علیہ السلام کا۔ دیکھیے یہ اللہ کی کتاب ہے، خالق کا کلام ہے، پروردگار کا میسج ہے، سب اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، خالق کا کلام مانتے ہیں، پروردگار کا میسج مانتے ہیں۔ قرآن کو انسان نے سمجھا نہیں، قرآن کی عظمت کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کیا ہے۔ اگر قرآن کو سمجھ لیتا تو جو ہے تو در در پھٹکتا نہ پھرتا، در اہل بیت پہ آ جاتا۔ بس محمد والے محمد پر باور قرآن میں شاد ہوا، انہوں نے سنو من القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جو ظالموں کے لیے شدید ہے اور مومنوں کے لیے فائدہ ہے۔ اور جو ہے انہوں نے سنو من القرآن ما ہوا شفاء، شفا ہے، رحمت ہے للمؤمنین، مومنین کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کے لیے قرآن خسارہ ہے، گھاٹا ہے، نقصان ہے۔ جو ظلم کرتے ہیں، جو بھائیوں کا حق مارتے ہیں، تو جو ہے جو غیبت کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو علماء کا احترام نہیں کرتے، جو مراجع کرام کا احترام نہیں کرتے، وہ ظالم ہے، ظالم ہے۔ قرآن ان کے لیے بہت سخت ہے، بہت زیادہ مطلب۔ لیکن میرے عزیزو، قرآن کی تو اثر ہیں، قرآن کی تو تاثیریں ہیں، قرآن کے تو نتیجے ہیں، قرآن کی تو رزلٹ ہے۔ اگر کوئی مومن پڑھے تو اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ، اگر کوئی ظالم پڑھے تو اس کے لیے نقصان ہی نقصان، گمراہی میں اضافہ، بدعقیدگی میں اضافہ، ظلم میں اضافہ، کفر میں اضافہ۔ اور جو ہے اگر کوئی ظالم پڑھے تو اس کے لیے نقصان نقصان۔ لیکن عزیزو، مجھے قرآن ایسا نظر نہیں آتا، بہت توجہ چاہوں گا، بڑی اہم بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے، قرآن ایسا نظر نہیں آتا کہ اس نے کسی کو کہہ کر فائدہ پہنچایا ہو یا کسی کو کہہ کر نقصان پہنچایا ہو۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، پروردگار کا میسج ہے، سب اس کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن مجھے سمجھا تو صحیح، کہاں نقصان پہنچایا، کہاں فائدہ پہنچایا۔ اور قرآن دعویٰ کر رہا ہے میں فائدہ ہوں مومن کے لیے، میں شفا ہوں مومن کے لیے، میں رحمت ہوں مومن کے لیے، میں نقصان ہوں ظالموں کے لیے۔ تو جو ہے آپ مجھے سمجھا تو صحیح، جھوٹا بھی قرآن پا رہا ہے، سچا بھی قرآن پا رہا ہے، غلط آدمی بھی اپنے دعوے پر قرآن کو پیش کر رہا ہے، سچا آدمی بھی اپنے دعوے پر قرآن کو پیش کر رہا ہے۔ قرآن پا کر اپنے سر پہ رکھ کے جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، سچا آدمی بھی قسمیں کھا رہا ہے۔ تو کہاں نقصان پہنچایا، کہاں فائدہ پہنچایا؟ کہاں نقصان پہنچایا تو کہاں فائدہ پہنچایا؟ اب جملہ کہو، دیکھیں عظمت اہل بیت اور عظمت قرآن میں نے اسی لیے موضوع انتخاب کیا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت اپنے پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی جب تک اہل بیت نہ آ جائیں۔ بڑا جملہ کا ہے، جب تک اہل بیت نہ آ جائیں، جب تک علی نہ آ جائیں، جب تک حسین نہ آ جائیں، جب تک حسن نہ آ جائیں، جب تک رسول خدا نہ آ جائے، قرآن کی کوئی آیت اپنے پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ تو تلاش کرو جہاں سے قرآن آیا وہاں سے دوسری چیز کی آئی جو عزت قرآن بن جائے، جو دولت قرآن بن جائے۔ تو قرآن میں ایک اور چیز کا اعلان ہوا، انزلنا الحدید فیہ باس شدید منافع للناس، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا، اس لوہے کی شان یہ ہے ظالموں کے لیے شدید ہے، منافع للناس لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ بھائی کہاں بیٹھے ہوئے ذرا غور فرمائیے گا، قسم خدا کی ابھی آپ مصلی سے اٹھتے ہیں اور فرش عطا پہ بیٹھ گئے ہیں، ایسے نہیں۔ سنا کیجیے ذرا، اپنے دلوں کو کھول کر، اپنے دماغ کو کھول کر توجہ چاہوں گا اور آپ مست ہو جائیے محبت اہل بیت میں، علی کی ولایت میں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن میں ارشاد ہوا نا، میں شفا ہوں، رحمت ہوں مومنوں کے لیے اور میں ظالم نقصان ہوں ظالموں کے لیے۔
کس نے ثابت کیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا، اس لوہے کی شان یہ ہے ظالموں کے لیے شدید ہے، منافع للناس لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ اب جملہ کو آپ کی خدمت میں آسمان سے دو ہی چیزیں نازل ہوئی، یا تو قرآن نازل ہوا یا لوہا نازل ہوا۔ ایک اور کیا آپ نے یا تو جملہ کو بدل کے یوز کرو، یا تو کلام خدا نازل ہوا یا ذوالفقار علی نازل ہوئی، اور جو ہے یا ذوالفقار علی نازل ہوئی۔ رسول کی شان رکھتی ہے تلوار کو رکے کاٹنے کا آلہ نہ سمجھو، تلوار کو ہیبت و روح کا ذریعہ نہ سمجھو، تلوار عزت قرآن ہے، تلوار آبرو قرآن ہے، تو کوئی بھی نہ ثابت کر پاتا تلوار عزت قرآن کیسے ہے، آبرو قرآن کیسے ہے، تو جو ہے یہ آبرو قرآن کیسے ہے۔ 40 دن تک پیغمبر اسلام نے سب کا امتحان لیا، جب 40ویں دن جب 40ویں دن مذہب آگے آیا، کس کے مقابلے میں آیا؟ علی کے مقابلے میں آیا۔ دیکھیں تلوار نقصان کہاں ہے، تلوار فائدہ کہاں ہے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، قرآن نقصان کہاں ہے، قرآن فائدہ کہاں ہے؟ مرہم آیا جس شان میں آیا، ڈبل امامہ، ڈبل خول، ڈبل ابائے، ڈبل قبائے، 2 رکابی گھوڑا، 2 گرز، 2 تلواریں، آگے علی کے مقابلے میں، اور علی کے مقابلے آنے کے بعد کہتا ہے یا علی وار کیجئے، تو میرے مولا نے جواب دیا مرحب تجھے نہیں معلوم، ابو طالب کا خون وار نہیں کرتا، جواب دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پر آواز بلند۔ سب مل کے بولی بھائی جب میں پڑھنا مجلس، دونوں ہاتھ بلند کر کے تعریف دلا رہا دیکھیے آپ بیٹا متوجہ رہے، اور انشاءاللہ اب آپ کے چہرے پہ گلاب کھلنا چاہیے علی کے فرمائے میں توجہ ہے محترم، تو آپ افضل کو فرمائیے گا مطلب جس شان میں آیا امامہ بھی ڈبل ہے، ابائے قبائل بھی ڈبل ہیں، 2 رکابی گھوڑا ہے، 2 گرز ہے، 2 تلواریں ہیں، ہر چیز ڈبل ہے، اور علی کے مقابلے پہ آنے کے بعد کہتا ہے یا علی بات کیجئے۔ فاطمہ کے شوہر نے کیا کہا، حسنین کے بابا نے کیا کہا، فاطمہ خیبر نے کیا کہا، چاند کو ٹکڑے کرنے والے نے کیا کہا، سورج کو پلٹانے والے نے کیا کہا، توجہ جاؤگا داماد رسول نے کیا کہا، اے محمد تجھے نہیں معلوم ابو طالب کا خون، ابو طالب کا بیٹا علی وار نہیں کرتا، جواب دیتا ہے مرہم نے وار کیا، جملہ سنیے گا، مرہم نے وار کیا، علی نے وار کو روکا، علی کی تلوار بلند ہوئی، مرہم کے سر پہ آئی، امامے کو کاٹا، خود کو کاٹا، گردن کو کاٹا، سینے کو کاٹا، شکم کو کاٹا، گھوڑے کو کاٹا، زمین تک آ گئی۔ اللہ نے کہا جبرائیل پر بچھا لے، کہا معبود پر کیوں بچھاؤں؟ کہا تجھے نہیں معلوم اگر آج علی کی تلوار چلتی رہی تو زمین کے 2 ہو جائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، اگر آج علی کی تلوار چلتی رہی تو زمین کے 2 ہو جائیں گے۔ جبرائیل آئے، جبرائیل نے بہت تیزی کے ساتھ اپنے پروں کو بچھایا، آپ نے غور نہیں کیا، توجہ نہیں کی، چلتی ہوئی تلوار ایک مرتبہ گھوڑے کو کاٹتی ہوئی جبرائیل کے پروں پر آ کر روکی، بھائی آپ نے غور نہیں کیا، توجہ نہ مطلب جبرائیل کے پروں پر آ کر روکی۔ اب جملہ کہوں جہاں تک ظلم تھا کاٹتی چلی گئی، جہاں سے ایمان شروع ہوا بلند ہوتی چلی گئی۔ جو میرے سینے میں اور دماغ میں علی کے فضائل ہیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ لینا نہیں چاہتے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نہ لگائیے نا بھائی، دونوں ہاتھ بلند کر کے ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی تمام اس عبادت کو قبول فرمائے۔ میرے عزیزو علی کے نام پہ بولا کیجئے، علی کے نام پر ہاتھ اٹھایا کیجئے۔ جو ہاتھ علی کے نام پر اٹھتا ہے عزیز محترم وہ کبھی کسی کے ہاتھ سامنے نہیں پھیلتا، جو زبان یہاں بولتی ہے وہ ہر جگہ بولے گی۔ جب علی قبر میں آئیں گے جہاں تک ظلم تھا کاٹتی چلی گئی، جہاں سے ایمان شروع ہوا بلند ہوتی چلی گئی۔ جو علی کی تلوار ہے ذوالفقار علی ہے، جو نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے۔ نسلوں کو لوگ کہتے ہیں صاحب مولوی صاحب نظری حدیث صاحب یہ جو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے جنرل حدیث یہ بازو شریف منافع للناس یہ لوہے کے بارے میں ہے، یہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا صاحب؟ یہ تو لوہے کے بارے میں ہے، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا۔ میں کہا سنیے صاحب سنیے گا، بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صاحب لوہے کے بارے میں
میں نے کہا صاحب سنیے، لوہے کے معدنیات کہاں ہوتے ہیں؟ لوہے کی کانیں کہاں ہوتی ہیں؟ لوہے کے خزانے کہاں ہوتے ہیں؟ بتائیے مجھے کہاں ہوتے ہیں؟ لوہا کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب لوہا زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ توجہ ہے، لوہا کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ لوہا زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں انسانوں کو دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کا مرتبہ، قرآن کا مرتبہ، علی کا مرتبہ، دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک لوہے کی، ایک رزق کی۔ رزق آدمی کھائے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، زندہ رہے گا، اور لوہے کی ضرورت کو ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ اللہ نے کہا رکھا زمین میں، انسانوں سمجھو تم اور ہو، اہل بیت اور ہیں، نہیں غور کیا آپ نے، تم اور ہو، حسن اور ہیں، تم اور ہو، حسین اور ہیں، تم اور ہو، علی اور ہے۔ اللہ نے بتا دیا تم سب کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا، رزق آسمان سے آئے گا، آسمان سے رزق آئے گا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرے گا انسان، کھانا کھا کر، دانا پا کر اللہ کا شکریہ ادا کرے گا۔ توجہ ہے، اللہ نے بتا دیا تم سب کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا، رزق آسمان سے آئے گا۔ تم تو تم ہو، تمام نبی کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا، رزق آسمان سے آئے گا۔ علی کا مرتبہ بتانے جا رہا ہوں، اللہ نے بتا دیا آدم کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا، نوح کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا، موسیٰ کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا، عیسیٰ کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا، خاشع کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا، ہینام کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا، لمت کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا، خضر کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا، میلائیل کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا، یعقوب کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا، یوسف کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا، خنجر بنے گا لوہا زمین سے پیدا ہوگا، نیزہ بنے گا لوہا زمین سے پیدا ہوگا، کشتی بنے گی لوہا زمین سے پیدا ہوگا۔ یعنی تمام انسانوں کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا، رزق آسمان سے آئے گا۔ آدم کے لیے رزق آسمان سے آئے گا، عیسیٰ کے لیے رزق آسمان سے آئے گا۔ اللہ نے بتا دیا تمام نبیوں کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا، رزق آسمان سے آئے گا۔ علی اور ہے، تم اور ہو، علی کے لیے لوہا آسمان سے آئے گا، علی کے گھر کی روٹیاں آسمان پر جائیں گے۔ آپ کو خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے۔ سنیے گا صاحب کون سی جنگ میں یہ ذوالفقار آئے؟ کون سی جنگ میں آئے؟ جنگ احد، ماشاءاللہ، بولا سلامت رکھے۔ جنگ احد میں یہ ذوالفقار یہ نازل ہوئی۔ جنگ احد سے 1 سال قبل ہے جنگ بدر۔ سنیے گا بہت اچھی بات کرنے جا رہا ہوں۔ جنگ بدر جو ہے اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر۔ اس میں کیا ہوا؟ 313 رسول کے سپاہی، ایک سپاہی کا نام ہے ابو دجانہ یا مہدی بن عقازہ، دونوں صحابی میں سے ایک ہے۔ رسول کے چاروں طرف گردش کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ رسول کا صحابی ہے، نمازی ہے، رسول کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، رسول کے پسینے پر خون بہانے والا کون ہے صحابی؟ دل پر رسول کی حفاظت کر رہا ہے، ناقے کے چاروں طرف رسول اللہ کی حفاظت کر رہا ہے۔ کیا ہے آپ اس کے؟ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اور جیسے تلوار چلا رہا ہے کافروں کو مار رہا ہے تو ایک مرتبہ اس کی تلوار چلتے چلتے ٹوٹ گئی، اور جیسے تلوار ٹوٹی یہ گھبرایا، پسینہ آ گیا پیشانی پر، کافر آئیں گے رسول اللہ کے اوپر حملہ کر دیں گے، رسول کا کیا ہوگا، طه کا کیا ہوگا، یاسین کا کیا ہوگا؟ تو یہ گھبرایا، پریشان ہوا، کہاں پر؟ اور ایک مرتبہ جیسے گھبرایا اس لیے رسول اللہ کے قریب آیا، اور قریب آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا۔ تو کیا بات ہے؟ کبھی تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ پریشان کیوں ہو رہے ہو، کیا کیوں رہے ہو، گھبرا کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ کافر آئیں گے آپ پر حملہ کر دیں گے۔ کہا اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں۔ رسول اللہ نے ناقے کو اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے بعد شاخ کھجور کو توڑا، اور توڑنے کے بعد کہا مہدی بن عقازہ لو جنگ کرو۔ کیا آپ نے اس بات کو اتنے ہلکے میں نہیں لیا؟ توجہ ہے محترم، دیکھیے زبان دی ہے اہل بیت علیہ السلام نے تو ہلایا، بولا کیجیے، اس لیے کہ جو بولتا ہے نا وہ پہچانا جاتا ہے۔ بولو تاکہ پہچانے جاؤ کہ تم علی کے شیعہ ہو۔ بڑا جملہ کہا ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ کہ تم میری بات کو اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ذاتی ہوں، خطیب ہوں، ہو جاؤں گا۔ آپ بالکل بولا کیجیے، اس لیے کہ علی کے شیعہ بولتے ہیں، دنیا خاموش رہتی ہے، علی کے شیعہ ہی بولتے ہیں، چاہے وہ دار ہو چاہے وہ قید خانہ ہو، بولتے علی کے شیعہ ہی ہیں، دار پر بھی ہو
بولیں گے، قید ہو تو بولیں گے، ہاتھوں میں رسیاں ہو، بندی ہو تو بولیں گے، زنجیروں کا قید ہو تو بولیں گے۔ کون؟ جناب مختار دربار ابن زیاد میں کہتے ہیں تو جاؤ کسی نے کہا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا، جب مطلب مختار گھومے ہاتھوں میں زنجیریں تھی، کہا کیا کرتا ہے؟ کون امیر؟ جس کا امیر کہا یہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، کہا یہ میرا امیر نہیں ہے، میرا امیر تو حسین ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پر باور ہے۔ تلوار ٹوٹ گئی، رسول اللہ نے شاہ کے خجور کو توڑا، توڑنے کے بعد کہا جم کرو، یا رسول اللہ تم لانے والا بڑا قیمتی، یا رسول اللہ یہ تو خجور کی شاخ ہے، کہ ذرا جنگ تو کرو، اے تو جاؤں گا ذرا جنگ تو کرو۔ اب جیسے جنگ کی فوراً تلوار بن گئی، نہیں بول دیا آپ نے، جیسے جنگ کی فوراً تلوار بن گئی، تلوار بن گئی۔ ہم اس کا احترام کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جنگ کے بدل میں موزے کی تلوار ملی تھی، ہم احترام کرتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے توجہ نہیں کی، جب علی کے شیعہ مر جاتے ہیں تو یہ جب مر جاتے ہیں تو ان کی بغلوں میں کھجور کے ڈنڈے رکھے جاتے ہیں، بیری کے ڈنڈے رکھے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سن لیجیے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جمعے کا دن ہوگا، امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، تو جاؤں گا امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اور پکاریں گے اٹھو میرے شیعو، آؤ میرے ساتھ چلو۔ عزیزان گرامی، قبر پھٹے گی، مٹی ہٹے گی، تختے ٹوٹیں گے، تو جاب والی کا شیعہ کھڑا ہوگا، وہی دفن اس کا لباس ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ کھجور کے ڈنڈے نہیں ہے بلکہ یہ تو تلواریں ہیں، امام کی نصرت کے لیے آپ جائیں گے تو تلواریں ہیں۔ اب چونہ قوم آپ کی خدمت عالیہ میں جب پہلے محمد کے لیے شاہ کے کھجور تلوار بن سکتی ہے تو آخری محمد کے لیے بھی تلوار بن سکتی ہے۔ فصل والے محمد پر آواز بلند۔ سمجھے میرے عزیزو؟ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اللہ سلامت رکھیے آپ حضرات۔ جب پہلے محمد کے لیے شاہ کی کھجور تلوار بن سکتی ہے تو آخری محمد کے لیے بھی تلوار بن سکتی ہے۔ اسی لیے رکھتے ہیں بغل میں کھجور کے بیٹی کے ڈنڈے، کیوں رکھتے ہیں؟ جب امام آئیں گے یہ تلوار بنے گی، یہی کھجور کی شاہ کی جو ہے تلوار بن جائے گی۔ سنیے گا، اور جنگ بدر، اب سنیے موضوع، عظمت اہل بیت، عظمت قرآن۔ جنگ بدر اتنا ہنگامی مارکا نہیں ہے جتنا ہنگامی مارکا احد کا ہے۔ احد کا ہنگامہ بڑا خطرناک ہے۔ اس میں کیا ہوا صاحب؟ اس میں کیا ہوا؟ جب شیطان نے آواز بلند کی محمد قتل کر دیے گئے ہیں، محمد قتل کر دیے گئے ہیں، تو تاریخ بتاتی ہے ابو طالب کے خون نے، ابو طالب کے بیٹے نے اتنی تیز تلوار کو چلایا ہے، یعنی علی کی تلوار اتنی تیز علی نے تلوار کو چلایا ہے، ذوالفقار کو چلایا ہے کہ علی کی تلوار 17 مرتبہ مڑی، 17 مرتبہ علی نے تلوار کو سیدھا کیا۔ علی کی تلوار مڑ جاتی تھی، علی سیدھا کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، پھر مڑ جاتی تھی، پھر سیدھا کرتے تھے، یعنی اتنی تیز میرے مولا تلوار کو چلا رہے ہیں۔ اور ایک مقام آیا، ایک منزل آئی کہ علی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ توجہ ہے محترم، جیسے علی کی تلوار ٹوٹی تو ایک مرتبہ نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ کا نبی خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ توجہ ہے، علی کہہ رہے یا رسول اللہ غضب ہو گیا، کہا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ کا نبی خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ خاموشی کیسی، یہ سکوت کیسا؟ ابھی 10 مہینے پہلے کی بات ہے، آپ کے صحابی کی تلوار ٹوٹی تھی تو آپ نے شاہ کے کھجور کو توڑ کر دیا تھا، وہ تلوار بن گئی تھی۔ علی کو بھی کوئی ٹہنی توڑ کر دے دیجیے، کوئی شاہ توڑ کر دے دیجیے۔ تو رسول اللہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا نادان تو جانتا نہیں ہے سپاہی الگ الگ ہیں۔ آئے آئے بابا والو، ارے نہیں غور کیا آپ نے؟ سپاہی الگ الگ ہے کا کیا مطلب؟ کا جو ادھر کا سپاہی ہے اس کے لیے تلوار
سپاہی ہے اس کے لیے تلوار دنیا والی آئی، جو ادھر کا سپاہی ہے اس کے لیے تلوار ادھر سے آئے گی۔ بھائی تم نے آیت کا جملہ کہا فضاؤں میں آواز گونجی، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کیا کہا؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جبرائیل کیا ہوا؟ تلوار لے کر آئے، ذوالفقار لے کر آئے۔ کہاں آئے؟ دیکھیں بہت دو باتیں عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں اور وقت پہ دعا ہے، سنیے گا۔ حضرت اہل بیت علیہ السلام کیا ہے؟ تلوار آئی، ذوالفقار آئی، اور جب دیکھیں علی کے مسئلے میں اس نمبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، علی کے مسئلے میں اللہ خاموشی برداشت نہیں کرتا۔ چپ چاپ آپ بیٹھے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے اس خاموشی کو میرا سلام، آپ بولیں گے علی کے فضائل ہیں اور علی کے فضائل ہو، علی والا نہ بولے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے سمجھ میں ہوتا علی والا نہ بولے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ علی والا تو مرنے کے بعد بھی بولے گا، قبر میں توجہ ہے، قبر میں بولے گا علی والا مرنے کے بعد، سمجھیے گا۔ بہت بڑی بات عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں، قسم خدا کی بہت بڑی بات۔ وہ کیا ہے؟ صاحب تلوار آئی اور اللہ نے کہا جبرائیل تلوار لے کر جاؤ، علی کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، جبرائیل ذوالفقار لے کر چلے، اللہ کے کارخانے میں بنی ہے علی کی ذوالفقار، توجہ چاہوں گا، ذوالفقار لے کر چلے، ایک مرتبہ خاموشی کے ساتھ چلے، چپ چاپ چلے۔ کہا جبرائیل یہ خاموشی کیسی، یہ سکوت کیسا؟ کہا پروردگار خاموشی سے جا رہا ہوں، تو نے کہا جب کسی کے پاس جانا خاموش جانا، نہ آدم کے پاس جانا خاموشی سے جانا، میری وحی کو میرا آدم سننے پائے کوئی اور سننے نہ پائے، نور کے پاس جانا خاموشی سے جانا، میری نور کو میری وحی کو میرا نور سننے پائے کوئی اور سننے نہ پائے۔ ابراہیم کے پاس بھیجا، رات خاموشی سے جانا، میری وحی کو ابراہیم سننے پائے کوئی اور سننے نہ پائے، نور کے پاس بھیجا، داؤد کے تمام نبیوں کے پاس بھیجا، اور یہ کہا کہ میری وحی کو میرے نبی سننے پائے کوئی اور سننے نہ پائے۔ آج جا رہا ہوں تو خاموش جا رہا ہوں، کہا نہیں یہ علی کا معاملہ ہے، وہ نبیوں کا معاملہ تھا، اور کیا بولے یہ علی کا معاملہ ہے، وہ نبیوں کا معاملہ تھا۔ کیا مطلب؟ آج تو میدان احد میں نعرے لگاؤ، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ لا فتح الا علی مطلب کیا ہوا؟ لا فتح الا علی۔ آپ علماء سے پوچھئے فتح لغت میں اٹھائیے، ڈکشنری اٹھائیے، فتح کے معنی کیا ہے؟ لغت میں مل جائے گا۔ فتح کہتے ہیں جوان، فتح کہتے ہیں بہادر، فتح کہتے ہیں سورما، فتح کہتے ہیں پہلوان، فتح کہتے ہیں برد میدان، فتح کہتے ہیں جو میدان سے نہ بھاگے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کوئی میری خطابت نہیں ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ لا فتح، یہ کوئی میری خطابت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا فتح، کوئی جوان نہیں، کوئی بہادر نہیں، کوئی سورما نہیں، کوئی پہلوان نہیں، کوئی مرد میدان نہیں، کوئی کرار نہیں، کوئی اپنی ماں کا شیر نہیں جو علی کے مقابلے پہ ہو۔ کیا کہا؟ لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں، کوئی مرد نہیں الا علی، علی کے علاوہ۔ بڑا مسئلہ ہے صاحب، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ کیا کہا؟ لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں، کوئی بہادر نہیں الا علی، علی کے علاوہ۔ لا سیف الا ذوالفقار، کوئی نیزہ نہیں، کوئی بھالا نہیں، کوئی تلوار نہیں الا ذوالفقار، اس ذوالفقار کے علاوہ۔ کیا کہا؟ کوئی تلوار نہیں، کوئی نیزہ نہیں، کوئی بھالا نہیں اس ذوالفقار کے علاوہ۔ لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں علی کے علاوہ، کوئی بہادر نہیں علی کے علاوہ۔ ابھی آپ سمجھے نہیں، اپنے جوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں، ہائے ہائے ہائے، کوئی اللہ نہیں ایک اللہ کے سوا، توجہ ہے، کوئی اللہ نہیں ایک اللہ کے سوا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا جو اللہ کے مقابلے پر آئے گا وہ اللہ نہیں ہو سکتا، شداد ہو سکتا ہے، نمرود ہو سکتا ہے، فرعون ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو علی کے مقابلے پر آئے گا وہ کچھ بھی ہو، وہ مرد نہیں ہو سکتا۔ سرور محمد والے محمد پر آواز بلند۔ سب مل کے بولے بھائی ماشاء اللہ۔ کیا کہا؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں،
کوئی بہادر نہیں الا علی، علی کے علاوہ. سنیے گا یہ تلوار کیوں آئی تھی، یہ ذوالفقار کیوں آئی تھی، اس کی وجہ سے نجات کیوں آئی تھی. لیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب. تو جو ہے سورہ حدید کی آیت ہے کہ اللہ جانتا ہے. سنو نوجوانوں اور محمد مومنین، اللہ جانتا ہے کہ مجھ اللہ کی مدد، میرے سارے رسولوں کی مدد غیب میں رہ کر کون کرتا ہے. کیا کہا؟ مجھ اللہ کی مدد اللہ جانتا ہے. مجھے من ینصرہ، اللہ جانتا ہے مجھے اللہ کی مدد اور میرے سارے رسولوں کی مدد غیب میں رہ کر کون کرتا ہے. آپ کہیں گے صاحب اللہ کی مدد کیا ہے؟ بتوں کو توڑنا تو اللہ کی مدد ہے. بتوں کا توڑنا تو اللہ کی مدد ہے. تو مجھے جواب میرے سارے رسولوں کی مدد غیب میں رہ کر کون کرتا ہے؟ پھر کون کرتا ہے مدد؟ آدم کی مدد کس نے کی؟ نوح کی مدد کس نے کی؟ موسیٰ کی مدد کس نے کی؟ داؤد کی مدد کس نے کی؟ میرا کی مدد کس نے مدد کی؟ تمام نبیوں کی مدد کی علی نے. یعنی علی اس وقت تھے جب کچھ نہیں تھا تو علی تھے. کچھ نہ ہوگا علی ہوں گے. اور جو ہے کچھ نہ ہوگا علی ہوں گے. بس اب سنیے علی کب سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جناب سلمان فارسی کتنے عمر ہے؟ کتنے عمر ہے جناب سلمان فارسی؟ 350 سال. جناب سلمان فارسی کتنے عمر ہے؟ سلمان فارسی کی رسول کا صحابی سلمان فارسی 350 سال. کتنی عمر ہے؟ مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں پہلو میں. جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا علی بیٹھے ہوئے صاحب. اور حضرت علی ابن ابی طالب خون میں کھا رہے تھے. لیکن آپ نے سنا ہوا ہوگا، لیکن نتیجہ نیا سنیے گا. علی کب سے ہے؟ خون میں کھا رہے تھے میرے مولا علی بادشاہ، اور کھا کر سلمان کی جیب میں ڈال رہے تھے اٹھنیاں اس میں. سلمان دیکھ رہے تھے کھا رہے تھے. سلمان نے کہا یا علی میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں. کیا کہا؟ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں. تو کیا مطلب سلمان؟ کہ آپ مجھ سے مزاح کر رہے ہیں، میں آپ سے عمر میں. اچھا تم ہم سے بڑے ہو؟ کہا جی عمر میں بڑا ہوں. کہا سلمان اپنی زندگی کا کوئی اہم واقعہ بتاؤ جو تم پہ گزرا ہو. کہا یا علی سب سے اہم واقعہ. کہا یا علی گزرا ہے. کہا کیا واقعہ گزرا ہے؟ کہا یا علی جب میں جوان تھا، میرا شباب تھا، میری جوانی تھی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا یا علی میں ایک صحرا سے گزر رہا تھا، اس صحرا سے گزر رہا تھا، ایک شیر آیا اور اس شیر نے مجھ پہ حملہ کرنا چاہا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا یا علی ایک جوان آیا نقاب پوش گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا اور آنے کے بعد میرے اور شیر کے سامنے کھڑا ہو گیا. تو کہا اچھا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا یا علی شیر چلا گیا، شیر نے اس کو دیکھا چلا گیا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا یا علی وہ جوان بھی جانے لگا. کہا پھر کیا ہوا؟ تم نے اس کو تحفے میں کچھ دیا تھا. کہا یہاں بہت سال پہلے کی بات ہے، دیا تھا. کیا دیا تھا؟ کہا میں نے ایک نرگس کا پھول اس جوان کو دیا تھا. مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد اپنی آباد کی جیب میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈالنے کے بعد کہا سلمان کہیں وہ پھول تو نہیں ہے جو تم نے اس جوان کو دیا تھا. سلمان نے پھول کو دیکھا، علی کے چہرے کو دیکھا، پھول کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یا علی یہ تو وہی پھول ہے جو میں نے اس جوان کو دیا تھا. آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے توجہ نہیں کی. جب اتنے سالوں تک ایک چھوٹا سا نرگس کا پھول نہیں مرجھایا تو پردہ رحم میں رہ کر نرگس کا پھول کیسے مرجھا سکتا ہے؟ مطلب علی کب سے ہے؟ سلمان کا نام لے علی بادشاہ. سنو سلمان جب کچھ نہیں تھا ہم تھے، کچھ نہیں تھا، کوئی نبی نہیں تھا، ہمارا نور تھا. اور جو ہے جب کچھ نہ ہوگا تو ہم ہوں گے، ہمارے چاہنے والے ہوں گے. اور جو ہے ہمارے چاہنے والے ہوں گے. دیکھیے مسجد ہے ماشاءاللہ اور بڑی نامی گرامی مسجد ہے، مسجد بنی نصر. بڑا نام ہے صاحب اس کا. آج اس میں یہ بہت قدیم مشرہ ہے جو یہاں ہوتا چلا رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد میں مجلس ہوگی. اور مولانا ہمارے عزیز بھائی مولانا اقرار صاحب خطاب کریں گے وہاں. تو میں بس چند باتیں خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد ہے نا دیکھیے علی کے فضائل مسجد میں سن رہے ہیں آپ، علی کا ذکر مسجد میں سن رہے ہیں. ابھی آپ نے عبادت تمام کی، پھر نماز پڑھائی اور آپ فوراً مجلس شروع ہو گئی. اتنی بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ کا ذکر ہے اور فوراً مجلس امام حسین میں آپ شامل ہو گئے ہے نا. آپ سنیے گا مسجد ہے
जुमे का दिन था। किताब का नाम मतलब आप उससे पूछ लीजिएगा, आपको बता दूँ, बता ही देता हूँ, मदीनतुल माजिज है ना, ये किताब है, उसमें साफ लिखा हुआ है रसूल अल्लाह खुतबा दे रहे थे। देखिए अली के फज़ाइल मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मौलवी को मजमा है और माशाल्लाह से आप सुनते हैं, आपका पूरी दुनिया में नाम है कि मक्का के मोमिन माशाल्लाह बड़े मुखय्यर हैं, बड़ी खैरात करते हैं और बहुत ही अच्छी मजलिस सुनते हैं और बहुत ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। सुनिएगा मोहतरम, अली के फज़ाइल खुतबा साफ फरमा रहे थे मेरे रसूल अल्लाह खुतबा दे रहे थे। मस्जिद भरी हुई थी, मस्जिद भरी हुई थी। तो एक मरतबा कुछ लोग मस्जिद में आए, एक शख्स दाखिल हुआ, उसके कपड़े फटे हुए थे, जख्मी हालत में था, गिरबान चाक था उसका, पता नहीं तोड़ तोड़ कर वो थक गया था, हाँप रहा था, काँप रहा था। रसूल अल्लाह ने उसकी जानिब देखा, कहा भाई तुम्हारे कपड़े क्यों फटे हुए हैं, क्या बात है, तुम्हारे की हालत किसने की है? क्या रसूल अल्लाह यहूदी के कुत्ते को बलवा दीजिए वरना हम मस्जिद में नहीं आएंगे। उसने हमें काटा, हमें दौड़ाया, हमारे पीछे पड़ गया। कौन? यहूदी का कुत्ता था, उसने काटा है। तो इतने में एक शख्स हो रहा है, ऐसा मस्जिद में दाखिल हुआ और उसकी भी हालत ऐसी है, कपड़े फटे हुए हैं साहब, जख्मी हालत में। कहा तुम्हारा हाथ किसने किया? कहा उस कुत्ते ने काटा है, जो यहूदी कुत्ता है वो नमाज में काटता है, जब आते हैं तो हमें काटता है। तो मरता अच्छा रसूल अल्लाह खामोश हो गए, खुतबा जारी रहा। इतने में सलमान आए, सलमान आए, ना कपड़े फटे हुए हैं, ना हाँप रहे हैं, ना काँप रहे हैं, ना जख्मी है, तो जाऊंगा ना जख्मी है। रसूल ने सलमान को देखा, सलमान ने रसूल को देखा, कहा सलमान तुम किधर से आए हो? कहा जिधर से ये आए हैं उधर से मैं आया हूँ। अली के फज़ाइल भाई जरा बोलना जरूर, जिधर से ये आए हैं इधर से मैं आया हूँ। कहा हमारे कोई कुत्ता था? कहा कुत्ता था। कहा तुम्हें नहीं काटा? कहा मुझे नहीं काटा, जब मैं वहां से गुजरा तो अदब से सलाम कर रहा था, नहीं बोल किया हमने, जब मैं वहां से गुजरा तो मुझे सलाम कर रहा था। रसूल अल्लाह ने सुना और सुनने के बाद मुस्कुराए और उन लोगों ने कहा क्या हम झूठ बोल रहे हैं, क्या हम झूठे हैं, सलमान सच्चे हैं? आपने सलमान की बात को मान लिया। रसूल अल्लाह ने खुतबे को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद कहा मेरे साथ चलो, उस कुत्ते से मालूम करते हैं वो कुत्ता किसका है, उसका मालिक कौन है। एक मरतबा मालूम किया वो यहूदी मालिक है। एक मरतबा दरवाजे पे आए, जब सुनिएगा तब्दुल बात किया, तब्दुल बात किया। यहूदी ने दरवाजे झाँका और झाँकने के बाद देखा अल्लाह की रहमत दरवाजे पर है। तो जाऊंगा अल्लाह की रहमत दरवाजे पर है, तहा दरवाजे पर है, यासीन दरवाजे पर है, मुजम्मिल दरवाजे पर है। एक मरतबा दरवाजा खोला और खोल कर बिजली की रफ्तार के साथ पैगंबर के कदमों में आके गिरा और गिरने के बाद हाथों को जोड़ा और जोड़ने के बाद कहा कलमा नहीं पढ़ा तो क्या बात है, आपकी इज्जत से वाकिफ हो, आप अल्लाह के रसूल हैं। तो रसूलुल्लाह ने उसके जानिब देखा और देखने के बाद कहा तुम्हारा कोई कुत्ता है? कहाँ कुत्ता है? या रसूलुल्लाह कुत्ते की बात तो बाद में होगी, अल्लाह की रहमत बार बार दरवाजे पे नहीं आती, पहले मुझे कलमा पढ़वाइए। उसने कलमा पढ़ा, वो मुसलमान हो गया। जहाँ रसूल के कदम आ जाए वो इंसान मुसलमान हो जाता है, यहूदी होता है तो मुसलमान हो जाता है। एक बार तारीख बताती है, अब बता तुम्हारा कोई कुत्ता, जुमला सुनिएगा, तुम्हारा कोई कुत्ता है? या रसूलुल्लाह कुत्ता है? या कहाँ है? वो सामने बैठा हुआ है। रसूलुल्लाह ने कुत्ते को देखा, देखने के बाद इशारा किया, कुत्ते ने रसूल के इशारे को समझा, थोड़ा थोड़ा आया, सलाम किया, अपने आप में गौर नहीं किया, तवज्जो नहीं की। यानी कुत्ता कुत्ता था, बेगैरत नहीं था, रसूल के बुलाने पर आ गया। रसूल के बुलाने पर आ गया। रसूलुल्लाह ने कहा तो रसूलुल्लाह ने कहा तूने इनको क्यों काटा? ये नमाजी हैं, मेरे साहबी हैं, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। अब जुमला सुनिएगा, कुत्ता कुदरत खुदा से गोया हुआ, तो जाऊंगा कुत्ता कुदरत खुदा से गोया हुआ, बोलना शुरू किया कि ये नमाजी है, मेरे साहबी है, तो जो है नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, क्यों काटा? या रसूलुल्लाह मेरी मजबूरी है। कि तुम्हारी कौन सी मजबूरी है? या रसूलुल्लाह जब ये नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो ये अली की वो बुराई, अली की ये बुराई, अली की वो बुराई, अली को बुरा कहते हैं। या रसूलुल्लाह मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैंने इनको आज काटा, इनके कपड़े फाड़ डाले। रसूलुल्लाह मुस्कुराए, कहा कुत्ता सच कह रहा है, तो शर्मिंदा हुए। आपने गौर नहीं किया, आपने तवज्जो नहीं की। अगर कोई सरेआम चौराहे पर, शाहराह पर खड़ा होकर अली को बुरा कहे तो घर चले, मत आना सुनकर, वरना यहूदी के कुत्ते से बदतर हो जाओगे।
علی علی اور آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے۔ علی محمد کیا ہے، عظمت مولا علی کیا ہے۔ تلوار آئی احد کے میدان میں، تلوار آئی، ذوالفقار آئی۔ ابھی آپ نے غور نہیں کیا علی کے فضائل پر توجہ ہے، ابھی آپ جھومیں گے، ابھی آپ مطلب خوش ہوں گے، آپ کے چہرے پہ گلاب ملیں گے۔ جو بات آنے جا رہی ہے بس سنیے گا، بتاتے ہیں ذوالفقار آئی، یعنی جو کہوں کہ علی کے ہاتھ کی نرمی نے تلوار کی گرمی کو محسوس کیا۔ کیا؟ جیسے ذوالفقار آئی، علی کے ہاتھ کی نرمی نے تلوار کی گرمی کو محسوس کیا۔ علی نے کہا کون ہے؟ تو تلوار کہتی ہے یا علی آپ کی کنیز ہوں، کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے آئی ہوں۔ توجہ چاہوں گا، کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ کون لایا ہے؟ کہ جبرائیل لایا ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا ٹوٹے گی تو نہیں۔ جملہ سنیے گا، یہ ذوالفقار سے بات ہو رہی ہے، ٹوٹے گی تو نہیں۔ یا علی آپ کی شجاعت کی قسم، آپ کی شجاعت کی قسم، نہ ٹوٹوں گی نہ چھوٹوں گی۔ ہائے 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 ہائے، نہ ٹوٹوں گی نہ چھوٹوں گی۔ یعنی آج آپ کے ہاتھ میں ہوں، کل حسین کے ہاتھ میں ہوں گی، عباس کے ہاتھ میں ہوں گی، امام زمانہ کے ہاتھ میں ہوں گی۔ یہ تلوار ہوگی، یہ ذوالفقار ہوگی جو آسمان سے آئی تھی۔ تو ایک مرتبہ اچھا علی مسکرائے، ذوالفقار کی بات سن کر مسکرائے۔ تو ایک مرتبہ علی نے ہاتھ کو ہوا میں اٹھایا، پہلا حملہ کیا۔ جملہ سنیے گا، پہلا حملہ کیا 300 سر فضا میں اڑے، دوسرا حملہ کیا 300 سر فضا میں اڑے، تیسرا حملہ کیا 300 سر فضا میں اڑے۔ تو جاؤں گا جب 1200 سر فضا میں اڑ چکے تو ایک مرتبہ کانپتا ملک الموت، موت کا فرشتہ آیا اور آنے کے بعد تلوار کی نوک کو چوما، تلوار کو پیار کیا اور پیار کرنے کے بعد کہا ذرا آہستہ چل۔ ہائے 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 ہائے، ذرا آہستہ چل۔ تو کون ہے جو بیچ میں آ گیا؟ کہ تم مجھے نہیں جانتی، میں اسرائیل ہوں، موت کا فرشتہ ہوں۔ کہ ہوگا تو اسرائیل موت کا فرشتہ، میں ذوالفقار ہوں، علی کے ہاتھ میں ہوں۔ ہائے ہائے، نہیں اور کیا علی کے بجائے ہے؟ آپ بولے نا مطلب عظمت علی کیا ہے؟ کہ میں علی کی کنیز ہوں، کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ کہا آہستہ چل۔ کہ آہستہ کیوں چلوں؟ کہ تیرا ایک کام ہے، سر کو اڑا دینا، سر کاٹ دینا۔ میرے ایک ہی وقت میں 4 کام ہے۔ کہ تمہارا کام کیا ہے؟ کہ ملک الموت کہتا ہے میرا کام 4 ہے۔ کہ کام بتا؟ کہ کام یہ ہے کہ میں مرنے والے کی روح قبض کرتا ہوں اور جو ہے اور اس کا نام لکھتا ہوں، اس کی ماں کا نام لکھتا ہوں، پوری کائنات میں اس کا باپ ڈھونڈتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، میں پوری کائنات میں اس کا باپ ڈھونڈتا ہوں۔ اس لیے کہ جو علی کے ذوالفقار سے قتل ہوگا وہ حلال زادہ نہیں ہو سکتا۔ منزل دیکھے گا جو علی کی تلوار سے قتل ہوگا۔ کہا میں 4 کام ہے۔ کہا بھائی ایسا ہے، سامنے سے ہٹ جا، مجھے آج جنگ کرنی ہے۔ تو مجھے چاہوں گا ذوالفقار چلی ایک مرتبہ کیسے ہی یہ جملہ کہا کہ سامنے سے ہٹ جا، کہ تم میرے نام کو جانتی نہیں ہے۔ میں جس محلے میں جاتا ہوں سفید ماتم بچھا دیتا ہوں، جس بستی میں جاتا ہوں سفید ماتم بچھا دیتا ہوں، جس شہر میں جاتا ہوں سفید ماتم بچھا دیتا ہوں۔ لوگ میرے نام سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ اے آسمان پہ اسرائیل کہتے ہیں، زمین پر موت کا فرشتہ کہتے ہیں، تو جس پہ ٹوٹ پڑتا ہوں وہ مجھے ملک الموت کہتے ہیں۔ تو سے گزارش کر رہا ہوں، فرمائش کر رہا ہوں، میں تھک جاؤں گا، تھک جاؤں گا۔ نام لکھتے لکھتے یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک بندہ تلوار کو چلا لایا اور ملک الموت کی جانب دیکھا، اور دیکھنے کے بعد لیکن شاعر کہتا ہے خاموش، اس قدر نہ اونچا مقام کر، تو میرا ماتحت ہے، ادب سے سلام کر۔ جو مقام کہتی ہے ملک الموت سے، خاموش، اس قدر نہ اونچا مقام کر، تو میرا ماتحت ہے، ادب سے سلام کر۔ لازم ہے تجھ پہ آج میرا احترام کر، چل ہٹ مجھے نہ ہو، ادھر اپنا کام کر۔ چل ہٹ مجھے نہ ہو، ادھر اپنا کام کر، کیوں سلسلے وفا نہ کروں کائنات میں، آئی ہوں پہلی بار جب اللہ کے ہاتھ میں۔
مسجد ولی عصر میں پڑھا ہوں، قسم خدا کی اب مجھے محسوس ہوا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے میرے حسین، آپ یہ سلامت رہیں، آپ خوش رہیں میرے عزیزوں۔ بس میں عرض کر چکا، اس کے بعد ایک وہ مجلس ہوگی، آپ نظر چکھیں گے اور پھر مجلس ہوگی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بڑا اچھا لگا میرے عزیزوں، تو سنیے گا حضرت علی کے فضائل، اور میں ہر مجلس میں کہا کرتا ہوں یہی پہچان ہے علی والوں کی، کہ علی والے جب فرش عزا پہ آ جاتے ہیں اور علی کے فضائل سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب علی کے بیٹے کے مصائب سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہی پہچان ہے آپ، یہی پہچان۔ آج 4 محرم ہے، آج شب 5 ہے، اچھا 4 محرم ہے، تو سنیے گا گرمی کا آپ کو کوئی احساس نہ ہو، آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے، لائٹ جانے کا کوئی احساس نہ ہو، اس لیے کہ عزاداروں نہ جانے کس کے پہلو میں ایمان پہلو نہ بدلیے گا، اندھیرے میں بیٹھے رہیے گا، عزاداروں گرمی کا کوئی احساس نہ ہو، عزاداروں یہ گرمی تو کچھ نہیں ہے، یہ گرمی تو کچھ نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ ایک قید خانے میں چلو جہاں اندھیرا ہے، گرمی ہے، 2 بچے قید ہیں، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے، آپ سمجھ گئے عزاداروں یہ بچے کون ہیں؟ مسلم کے بچے ہیں، جو آپ کے ساتھ آئے تھے، جب جناب مسلم شہید کر دیے گئے، یہ بچے راستہ پھٹک گئے تھے، قید خانے میں قید تھے، اور پتہ ہے آپ کو کتنے دن رہے؟ 1 سال قید رہے، 1 سال قید رہے۔ ان کے لیے کھانا کیا آتا تھا معلوم ہے عزاداروں؟ سوکھی ہوئی روٹیاں، گرم پانی پینے کے لیے گرم پانی، یہ مصیبت عزادہ بچے عزاداروں قید رہے، 1 سال قید رہے۔ ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے، ابراہیم محمد سے کہتا ہے بھائی محمد بہت ٹائم ہو گیا، بہت زمانہ ہو گیا، لگتا ہے جو دروغہ ہے زندان کا، جو دروغہ ہے یہ لگتا ہے شریف ہے، لگتا ہے مسلمان ہے، اس کا نام مشکور تھا، اب اس سے بات تو کریں، اپنے بارے میں بتائیں۔ عزاداروں ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے، بچوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے وہ زندان کا دروغہ آیا، اور دیکھیں دلوں پہ ہاتھ کے سنیے گا، آپ بہت روئیں گے، آپ زندان کا دروغہ آیا، وہ زانوں ہو کر بیٹھا، اس روز بچوں نے وہ کھانا نہیں کھایا، بچوں نے پانی نہیں پیا تھا، دروغہ کہتا ہے بچوں کیا بات ہے، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ عزاداروں بچے ہاتھ مل رہے ہیں کہ ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کہ بچوں بتاؤ کیا بات کرنی ہے، بتاؤ کہ تم مسلمان ہو؟ کہاں پر مسلمان ہو؟ کہا بچوں تم کون ہو؟ کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، اور کلیجے پہ ہاتھ رکھو عزاداروں، مدینے کے رہنے والے، اچھا مدینے کے رہنے والے، اچھا رسول کو جانتے ہو؟ ایک مرتبہ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہم جانتے ہیں، ابھی رشتہ نہیں بتایا، ہم جانتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ مدینے میں کس محلے میں رہتے ہو؟ کس محلے میں رہتے ہو؟ تو ایک مرتبہ بچے کہتے ہیں اے چچا جب شام کو سورج غروب ہوتا ہے تو رسول کے گنبد کا سایہ ہمارے گھر کے صحن میں آتا ہے۔ اچھا رسول کے روزے کے اتنے قریب رہتے ہو، پھر تو تم میرے آقا حسین کو جانتے ہو گے، کلیجے کو تھام لو۔ ایک وقت بچوں نے سنا اے بزرگ، اے حسین ہمارے ماموں ہیں، ہم حسین کے بھانجے ہیں۔ بچے کون ہیں؟ حسین کے بھانجے ہیں، عباس کے سگے بھانجے، غازی عباس کے سگے بھانجے ہیں بچے۔ کہا اچھا تم حسین کے بھانجے ہو، علی کے نواسے ہو۔ ایک مرتبہ عزاداروں وہ بزرگ ہاتھوں کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد ان کے قدموں سے لپٹ گیا کہ مجھے معاف کر دے گا، زمانہ تمہارا دشمن ہے، دیکھو میں زندان کا دروازہ کھول رہا ہوں، تم نکل جانا، رات
रात में निकलना, दिन में ना निकलना। आज़ादारो उसने दरवाज़ा खोल दिया, दोनों बच्चे आज़ादारो 1 साल के बाद कैद खाने से बाहर आए। आज़ादारो जैसे ही बाहर आए, तारीख बताती है रात भर घूमते रहे कुफे की गलियों में, बच्चों को रास्ता न मिला, थक कर एक तालाब के किनारे आए, दरिया के किनारे आए और एक पेड़ पे बैठ गए। दोनों भाई चुप कर बैठ गए। एक मोमिना आई, पानी भरने के लिए आई। उसने क्या देखा, चांद से चेहरे पानी में चमक रहे। करने के बाद 2 प्यारे बच्चे हैं, जैसे आसमान से सितारे उतर आए। आज़ादारो एक बताओ, खातून ने कहा बच्चों नीचे उतर कर आओ। बच्चे नीचे उतर के आए। बच्चों तुम कौन हो? कौन हो? किसी से बताना मत, हम मुस्लिम के मुस्लिम का नाम सुना। आज़ादारो अरे एक बताओ, औरत कहती है मेरे साथ चलो, मेरी जो मालिका है वो हुक्मदार आले मोहम्मद है, वो तुम्हें मदीने भेज देगी। आज़ादारो बच्चे एक मतलब घर में आए, अपनी मालिका से कहा कि बच्चे मुस्लिम के बच्चे हैं। उसने मुस्लिम के बच्चों का नाम सुना, कदमों में गिर गई। आज़ादारो का बच्चों मेरे करीब आओ, सीने से लगाया बच्चों को। आज़ादारो बच्चों के चेहरे को धुला और धुलने के बाद हाथों को धुला, अपने हाथों से खाना खिलाया। बहुत दिनों के बाद बच्चों ने खाना खाया। आज़ादारो एक मरतबा बच्चों को नहलाया और नहलाने के बाद आज़ादारो बस दिलों पे हाथ रख लो, जिगर पे हाथ रख लो। हाँ तारीफ बताती है आज़ादारो, तारीफ बताती है बच्चों ने खाना खाया। और जैसे खाना खाया, आज़ादारो खाना खाया और जैसे बच्चे खाना खा चुके तो उस खातून ने, उस मोमिना ने उन दोनों बच्चों को आज़ादारो एक कमरे में लिटा दिया। नन्हे नन्हे बिस्तर बनाए, बच्चों को लिटा दिया आज़ादारो और ताला लगा दिया बुझने का, इसलिए कि उसका जो शोहर है वो दुश्मन आले मोहम्मद है। आज़ादारो आप बहुत रोएंगे। वो तारीफ बताती है बच्चे सो गए। जब बच्चे सोए तो उसका शोहर हारिस आया और आने के बाद आज़ादारो हारिस आया, खाना खाया और सोचा कहती है कहाँ था, आज बड़ी लेट आया, बड़ी ताकीद से आया। तो एक बंदा तारीख बताती है वो बच्चे सो रहे थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं है मुस्लिम के बच्चे कैद खाने से भाग गए हैं? अरे 2000 दिनार का इनाम रखा हुआ है। हम बच्चों को पकड़ने गए थे, बच्चे हाथ ना लगे। हारिस ने खाना खाया, सो गया। कलेजे को थाम लो, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी बेटियां हैं। एक बंदा तारीफ बताती है आज़ादारो, तारीफ बताती है रात का सन्नाटा था। छोटा भाई बैठा रोता हुआ उठा, बड़ा भाई भी रोने लगा। कहा भाई क्या बात है? कहा मैंने ख्वाब देखा है, अरे नाना आए हैं, पापा भी साथ में है और कह रहे हैं तुम अपने बच्चों को छोड़कर चले आए, हम तुम्हारे बच्चों को लेने आए हैं। आज़ादारो बड़ा भाई कहता है मैंने भी यही ख्वाब देखा है। आज़ादारो तारीफ बताती है यही ख्वाब मैंने देखा है। आज़ादारो दोनों बच्चे रोने लगे। हारिस उठा, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? एक बंदा उसकी सोचा कहती है लगता है कि पड़ोस में बच्चा रो रहा है। अरे पड़ोस में नहीं रो रहा है, हमारे घर से रोने की आवाज आ रही है। तो मरोन उठा, ताला तोड़ा। जैसे ताला तोड़ा तो क्या देखा? तो नन्हे बच्चे, जान से बच्चे आपस में बदल गई है। बच्चों के करीब आया, तो तुम कौन हो? एक बड़ा बच्चे कमसिन थे, मासूम बच्चे थे, कहने लगे हम मुस्लिम के यतीम हैं। बचगन को थाम लो, मुस्लिम का नाम सुना, गिरबान को पकड़ा, किताब में मौजूद है। दोनों ने जुल्फों को पकड़ा, पकड़ने के बाद सर को आपस में टकराया, सर को टकराया, बच्चे पे होश होकर गिर गए। जब होश में आया बच्चे तो बच्चों को तमाचे मारे, किताबों में मौजूद है बच्चों को इतने तमाचे मारे बच्चों के दांत टूट गए। दांत की आवाज़ बुलंद हो गई, बच्चों के दांत टूट गए। जैसे दांत टूटे आज़ादारो बच के लेने को थाम लो। एक रस्सी लेकर आया और बच्चों को बांधा और बांधने के बाद आज़ादारो बच्चों को मरतबा खींचता हुआ दरिया के किनारे लेकर आया। उसकी सोचा उसके कदमों में गिरती है, छोड़ दे इन बच्चों को, इन बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? कितने प्यारे बच्चे हैं, अली के नवासे हैं, अब्बास के भांजे हैं, हुसैन के भांजे,
बच्चों को ये नहीं मालूम कि हुसैन शहीद कर दिए गए, इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। इन बच्चों को ये नहीं मालूम था है मालूम अब्बास मारे गए। बच्चे इतने कमसिन थे, 1 साल से कैद खाने में थे, बच्चों को कुछ नहीं मालूम था। एक मर्तबा तारीख बताती है, अपने गुलाम से कहा इन बच्चों के सर को काट दे। गुलाम आगे बढ़ा, छोटा भाई कहता है भाई मोहम्मद इसका चेहरा हमारे नाना के मुअज्जिन बिलाल से मिलता है। बिलाल का नाम सुना, तलवार को फेंक दिया। उस जालिम ने अपने गुलाम को कत्ल किया। हाँ बेटा आगे बढ़ा, बेटे से क्या कत्ल करते? एक बड़ा भाई कहता है ये हमारे भाई अकबर की तरह है, इसकी जवानी अकबर से मिलती है। अकबर का नाम सुना, तलवार को फेंक दिया, बेटे को भी कत्ल किया उस जालिम ने। आजादारो सोजा आगे बढ़ी, सोजा के ऊपर वार किया, सोजा बेहोश हो गई। बच्चे को यकीन हो गया कि हमें कत्ल करेगा। बड़े भाई की तरफ बढ़ा तो छोटा भाई कहने लगा पहले मुझे कत्ल कर पहले मुझे कत्ल कर। आजादारो बच्चे को यकीन हो गया कि हमें कत्ल करेगा, कि हमें कत्ल कर देगा। देखिए आंसू ना रोकना, पता नहीं कहाँ जनाब सैयदा बैठी हो और रुमाल लेकर आई हो, ये मजलूम बच्चे हैं। आजादारो एक मर्तबा दोनों भाई कहते हैं, भाई एक कहते हैं हारिस एक काम कर, हम 2 रकात नमाज पढ़ लें। बच्चों ने 2 रकात नमाज पढ़ी। जब नमाज से फारिग हो गए, छोटा भाई कहता है अगर मुझे इनाम चाहिए है, दौलत चाहिए है, हमें बाजार में बेच दे, हमें कत्ल न कर, हमें मदीने भिजवा दे, हम तुम्हें अपने मामू अब्बास से बहुत इनाम दिलवाएंगे। वो मलून कहता है कौन मामू? अब्बास को दरिया पर बाजों पे घायल हो गया, तुम्हारा मामू मर गया। अरे बच्चों ने सुना, रोने लगे, उनका क्या मामू बताती है बच्चों ने कोई ख्वाहिश नहीं की। जब मामू अब्बास का नाम सुनाना कोई ख्वाहिश नहीं की, चुप हो गए बच्चे। आजादारो एक मुद्दा जालिम ने छोटे भाई के जुल्फों को पकड़ा, तलवार को मारना चाहा। बड़ा भाई आगे बढ़ गया कि मैं बड़ा भाई हूँ, मैं मिस्र बाप के हूँ, बड़ा भाई हूँ, बाप के मिस्र हूँ। तुम मेरे होते हुए मेरे छोटे भाई को नहीं मार सकता, पहले मुझे कत्ल कर। आजादारो बड़े भाई के तरफ बढ़ा, छोटा भाई आगे बढ़ गया। आजादारो के लड़के को थाम लो, जिगर को थाम लो। नामर्द ने हमला किया, तलवार उठाकर सर रख दिया। छोटे ने अपनी जंग बढ़ाकर तलवार से छोटे को बड़ा भाई हटाकर जा बैठा रहे। एक कदम सर को झुकाकर तलवार चमकती थी, तलवार चमकती थी तो हट जाता था भाई, फिर दौड़ के भाई से निपट जाता था भाई। रोज अदालत गिरा करो, मलिस खत्म हो रही है, फिर दौड़ के भाई से निपट जाता था भाई। हाँ नागा चली सुन की तलवार बड़े पर बालाए जमीन कट्टे चितारा से गिरा सर। दरिया में सितमगार न फेंका करे अथर, चिल्ला के छोटे ने कहा हाय बराबर, देखा जो बड़े भाई के साथ दस्ते हाथों में वो दिल के तड़पने लगा। भाई के लौटे लगा। आजादारो बड़े भाई के सर को काटा, दरिया में फेंका। छोटे भाई ने आवाज दी भाई मोहम्मद हमारे इंतजार करना। लाशा दरिया पर रुक गया। आजादारो छोटे भाई के सर को काटा, दरिया में फेंका। आजादारो दोनों भाई बदल
إنا لله وإنا